السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کمرے میں گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ کھولنے ہی لگا تھا جب دوبارہ سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا گیا۔ ملازمہ کو بلایا گیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا تو وہ خود باہر آ گئی۔ وہ دم سادے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ جب تھوڑی آگے گئی تو وہ جلدی سے اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو حنان نے دروازہ بند کر دیا۔ جلدی سے وہ آواز پر پلٹی تو حنان نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا، جبکہ تحریم کی حالت اسے سامنے دیکھ کر غیر ہونے لگی۔ اتنا بڑا دھوکہ تحریم، اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اتنا برا تھا میں؟ وہ جلدی سے بولا۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو ابھر رہے تھے۔ ہو گئی تھی غلطی مجھ سے، لیکن اتنی بڑی سزا؟ تحریم، تم نے مجھے زندہ مار دیا۔ وہ رو رہا تھا اور اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ 18 ماہ کہنا آسان، رہنا مشکل۔ اتنے روز، اتنے ماہ، ہر پل میں سولی پر ٹنگا رہا یار، اور تم مجھے فراموش کیے۔ بہت تڑپا لیا تم نے تحریم، دکھا لی اپنی نفرت تم نے۔ واقعی محبت درد ہے، یہ درد دیتی ہے، اور یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہانی، وہ ممنائی، وہ بہت غلط رخ پر سوچ رہا تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہت برا لگتا ہوں نا میں؟ سارے خواب توڑ دیے میں نے تمہارے۔ تم کومے میں گئی میری وجہ سے، اور تمہیں ماما نے گھر سے نکالا وہ بھی میری وجہ سے۔ نفرت بنتی ہے یار، کسی ایک کے چاہنے سے محبت تو نہیں ہو جاتی نا؟ تمہیں طلاق چاہیے تھی نا یار؟ دے دوں گا۔ وہ روتے ہوئے یکدم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا اور دروازہ کھول کر جانے لگا۔ تبھی وہ بولی، ہر بار اپنی سنا کر چل دینا اچھا نہیں ہوتا حنان صاحب۔ میں نے طلاق مانگی ضرور تھی، لیکن اس وقت تم نے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ وہ خود کو سنبھالنے کے بعد سخت لہجے میں بولی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تب آپ نے کہا تھا پریگننسی میں طلاق نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں حنان صاحب، دودھ پلانے والی ماں کو بھی طلاق نہیں ہوتی۔ حنان کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ اپنے بچوں سے نہیں ملو گے ہانی؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ شاکر تھا۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہ جلدی سے ادھر گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر آئی۔ وہ ربیل کو، سعدی کو چھو رہا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو ان کے ہونے کا۔ وہ سو رہے تھے۔ کتنا بد نصیب ہوں نا، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے۔ وہ رو رہا تھا جب وہ ایک دم سے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ کیا کر رہی ہو تحریم؟ وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ آئی ایم سوری حنان، میں تمہیں سمجھ نہیں پائی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ہر پل تمہاری کمی محسوس کی ہے۔ مجھے گھر چھوڑنے کے بعد احساس ہوا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی صفائی دینی چاہیے تھی۔ وہ اپنا جرم بتا رہی تھی، جبکہ اسے اپنے ساتھ لگائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے خودکشی کا سوچا تو وقت نے بچا لیا۔ میری زندگی بے معنی ہو گئی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میں کب کا واقعی ہی مر چکی ہوتی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا رضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خود بس کر دو تحریم، بھول جاؤ سب اپنے کیے کی بھگت چکے ہیں، میں بھی۔ پھر اس نے بتا دیا رضا کا انجام، ماما بابا کی خود غرضی اور اس کی موت اور اپنی پشیمانی۔ وہ دم بخود سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد بدگمانی کے بادل چھٹے اور آنسوؤں نے دونوں کے دلوں سے گرد دھو ڈالی۔ مجھے معاف تو کر دیا ہے تم نے تحریم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کب کا؟ جب سے مجھے پتہ چلا۔ مجھے بھی تم سے اتنی شدید محبت ہے جتنی تم کرتے ہو۔ تھینکس۔ اور تم نے مجھے معاف کیا؟ میں نہیں سمجھ سکی، پاگل ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، کر دیا معاف تمہیں نا؟ میں نے مزید جیتے جی نہیں مرنا۔ اس نے کہا، مجھے میرے بچوں سے نہیں ملواؤ گی؟ وہ اس سے علیحدہ ہوئی اور سوئے ہوئے ربیل اور سعدی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور رابی کو احتیاط سے اٹھا کر حنان کو دیا اور ساتھ ہی اٹھانے کا طریقہ بھی سمجھایا، کیونکہ اس نے زندگی میں کسی کو نہیں اٹھایا تھا۔ یہ رابیل ہے، بالکل تمہاری کاپی۔ وہ اسے چوم رہا تھا اور اس کے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ یہ بہت پیاری ہے، بالکل مجھ جیسی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جیسے بیٹی سے مل لیا ہے، بیٹے پر بھی نظر کرم فرما دیں۔
وہ اسے مسلسل رابیل کو دیکھتے پا کر بولی اور رابیل کو لے لیا اس کے پاس سے۔ یہ سعد ہے، پیارا ہے نا میری طرح، تھوڑا سا بس تم پر چلا گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی اور اس کی آواز سے شاید سعدی صاحب ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ فوراً منہ کھول لیا اور حنان اسے چپ کرانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تحریم اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تم سے کس نے کہا؟ اپنی چڑیل جیسی آواز میں ہنسنے کو رلا دیا نا؟ توبہ توبہ، ابھی سے نگاہیں پھیر لی تم نے؟ لاؤ، تم سے نہیں چپ ہونا اس نے، اور اسے لے کر اپنے ساتھ لگا کر چپ کرانے لگی۔ تبھی دروازے پر دستخط ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا اور دروازے سے اندر بخت آیا۔ اس کی نظر تحریم پر پڑی جس کا سارا میک اپ اترا ہوا تھا اور دوسری نظر اس پر، اور رگیں تن گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے کمرے میں آنے کی؟ اس نے دھکا دیا۔ تحریم کے ہوش اڑ گئے، اور یہی حال حنان کا تھا، اور بے بے صفا بابا صاحب بھی اندر آ گئے۔ بخت اسے مارنے لگا جب وہ چلائی۔ بخت چھوڑ دو اسے، حنان ہے یہ۔ اس کی آواز پر بخت کی مٹھی کھل گئی اور اس کے کالر کو چھوڑ دیا۔ سوری یار، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، آپ دونوں کی صلح ہو گئی، صفا نے تحریم کے پاس آ کر کہا۔ ہاں، تھینک گاڈ، وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ پھر سب خوش ہو کر ایک بار پھر ملے، حنان سے اور تحریم سے بھی۔ حنان نے سب بتا دیا، سب نے انہیں نئی زندگی کے لیے دعائیں دی۔ پھر فنکشن کے بعد صفا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں سوئے، جبکہ بخت اور حنان آدھی رات کے وقت اسے بخت نے میسج کیا صفا کو لان میں بھیج دے۔ وہ صفا کو منا کر بھیجنے لگی۔ وہ بخت کو تنگ کر رہی تھی، پھر اس کے جانے کے بعد سو گئی۔ بخت اس کا لان میں آگے لگے جھولے پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ چونکا۔ بھوتنی کہیں کی، اتنے دنوں سے میرا چین لے کر سامنے بھی نہیں آ رہی تھی، اس نے چڑھایا، لیکن احتیاطی طور پر ہاتھ پہلے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کیا کہا تم نے بھوتنی؟ اگر ایسی بات تھی تو شادی کیوں کی؟ شادی کس نے کی؟ نکاح کیا ہے، زیادہ پھیلو مت، وہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ تم نے یہ سب کہنے کے لیے بلایا تھا کیا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں، ارے نہیں یار، رونا مت، وہ پریشان ہوا۔ وہ سوری کہنا تھا اس دن کے لیے، کہہ لیا، اب جاؤں۔ وہ اٹھنے کو پر تولنے لگی۔ نہیں، کچھ اور بھی کہنا تھا کیا؟ بھوتنی، آئی لو یو۔ وہ سرخ پڑتی چاند کی روشنی میں اس کو شرماتے ہوئے واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تم روئی میرے لیے اور پریشان رہی ہو، تو مجھے لگا تم ہی اب پرفیکٹ ہو میرے لیے۔ کہہ لیا، اب جاؤں۔ وہ روکھے سے انداز میں بولی۔ جاؤ۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ وہ جھولے سے اٹھ کر تھوڑی دور ہو گئی اور پھر بولی، مجھے بھی کچھ کہنا تھا۔ آئی لو یو ٹو بھوتنے، خبردار جو میرے علاوہ کسی لڑکی کو دیکھا آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے توبہ کرنے لگا۔ وہ بھی ہنسنے لگی۔ اب اجازت ہو تو جاؤں؟ جی جی جائیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے آنے والی زندگی کو سوچنے لگا، جو صفا کے سنگ مزید اچھی ہونے والی تھی۔ چاند نے ان دونوں دلوں کو ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا دی تھی جیسے۔ حنان اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا۔ آتے وقت سبھی بے حد اداس تھے۔ وہ بار بار جلدی آنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ خود بھی آتے وقت سب سے مل کر روئی تھی۔ وہ اس کے کچھ بھی نہیں تھے مگر سب کچھ تھے۔ وہ فارم ہاؤس میں آ کر جیسے بور ہو گئی تھی۔ حنان، گھر چلیں، وہ اس کی منتیں کیے جا رہی تھی۔ واپس آئی تھی جب سے۔ تم پاگل ہو یار، مجھے نہیں جانا۔ وہ ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور رابیل اور سعدی کو بھی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می، سب کو سزا مل گئی ہے، ایسے تو مت کرو۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صفا، تم نہیں جانتی، بابا نے تمہارے بابا کو وہاں دوسری شادی کرنے کا کہا تھا گرین پاسپورٹ کے لیے۔ تو کوئی بات نہیں حنان، میں نے معاف کر دیا، یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا۔ لیکن میرے پاس سب کچھ ہے آج، تم بھی، میرے بچے بھی۔ مجھے نہیں کرنا کسی کو دکھی، پلیز حنان، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ انہوں نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں سمجھ نہیں سکتی تو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے پیکنگ کر لی ہے، تم نے آنا ہوا تو آ جانا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے پکڑ کر پھر بٹھا لیا۔ رہ لو گی؟ ہاں۔ ایسے نہیں یار، آنکھوں میں دیکھ کر کہو، مجھے نہیں دیکھنا۔ وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ جب نہیں رہ سکتی تو کہو بھی مت۔ وہ اٹھنے لگا تو ایک دم بولی۔ اس نے الفاظ سنے اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ عارفہ باہر آ کر دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو دیکھ کر بالکل ساخت ہو گئی۔
حنان فرقان سے مل کر رو رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے تو وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگا، پھر تحریم کو گلے لگا لیا اور معافی مانگی۔ اس نے جیسے معاف کر دیا اور جب باری آئی سعدی اور عبیل کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میرے ہانی کے بچے ہیں کیا؟ وہ ان کو باری باری گود میں لے رہے تھے۔ حنان مسکرا رہا تھا جب اس کی نظر عارفہ پر پڑی۔ وہ سخت ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ مما، وہ ان کی طرف گیا۔ مما، آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے کہا تو انہوں نے کچھ کہے بغیر گلے لگا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، لالچ میں آ گئی تھی۔ بس کر دیں مما، پلیز بھول جائیں آپ، وہ ان کا ماتھا چوم کر بولا۔ وہ اس سے علیحدہ ہوئی اور تحریم کو دیکھا۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں تائی جان، بڑے چھوٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ ان کے ہاتھ کھول کر چومنے لگی۔ وہ ان کو گلے لگانے لگی، کچھ کہہ رہی تھی مگر اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ بس ان کے اندر ماں کا لمس تلاش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی خوش باش خاندان کی طرح ایک میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج کا دن مبارک تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھا، بیڈ پر سوئے اس کے معصوم بچے اور ان کے ساتھ سویا حنان، سب کچھ کس قدر مکمل اور پرسکون تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ ان پر اپنا بازو نہیں رکھا۔ آج پہلی دفعہ اسے رات کو ڈر نہیں لگا۔ وہ مسکرائی اور اٹھ کر کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ چاند ستاروں کے درمیان مسکرا رہا تھا۔ آج میں خوش ہوں مما، نانی، آج مجھے سب مل گیا۔ پیار، عزت، ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس نے حنان کو اس کی محبت کی قسم دی تھی اور وہ بس ہو گیا تھا اور وہ اسے اذیت سے نکال لائی تھی۔ آگے خوشیاں اس کی منتظر تھیں، کیونکہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ اندھیرے میں راہ دکھانے والا تھا، بس دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت تھی اور تحریم اور حنان نے یہی کیا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔